یونیورسٹی کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں، وہ ہے یواس کے ہاسٹل. ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں اس چیز کے بارے میں جہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں روتے ہوئے آتے ہیں اور روتے ہوئے جاتے ہیں. ٹھیک، بچوں کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں، میرٹ لسٹ لگ چکی ہے، نام بھی آ گیا، لیکن پریشان اس چیز کے بارے میں ہاسٹل ہمیں ملے گا یا نہیں، ہمیں ہاسٹل اگر مل جاتا ہے تو کیا کیا فیسلٹیز ہیں، ہمیں اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ آج ہم بات کریں گے ہاسٹل کے بارے میں، پیورلی ہاسٹل کے بارے میں. کیا فیسلٹی ہے، کن کو ملتا ہے، کن کو نہیں ملتا، اور کیا کیا وہاں پر آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا، میس کا کیا سسٹم ہے، سیکیورٹی کا کیا سسٹم ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو یہاں پہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. جی جناب، اگر آپ پوچھتے ہیں اپنے سینئر سے جو کہ گریجویٹ آؤٹ ہو چکے ہیں، جیسے کہ میں ابھی فریشلی گریجویٹ ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ہمیشہ تعریف ہی کروں گی اس کی، کیونکہ آپ کی اس جگہ سے نا مانوسیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے پرسن سے پوچھیں گے جو ابھی ابھی جگ گیا ہے، جیسے کہ فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے جا کے آپ پوچھیں گے کہ بتائیں ہاسٹل جو ہے وہ کس طرح کا ہے، تو آپ ان سے ہمیشہ برائی سنیں گے. کیونکہ وہ بیچارے ابھی نیا نیا گھر چھوڑ کر آئے ہیں اور ہاسٹل میں آ کر خود کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز تو آپ نے گھبرانا نہیں. کیوں نہیں گھبرانا ہے کہ دیکھیں، آپ نے اس چیز میں پریشانی ہونا کہ ہاسٹل جو ہے وہ کس طرح کا ہے، کہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، پتہ نہیں کیا سیکیورٹی ہوگی. یہ سب چیزیں نا لڑکیوں کو زیادہ تر پریشان کرتی ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہ آؤٹ آف سٹی سے آتی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک جگہ پر 4 سال کے لیے رہنا ایک تھوڑی سی مشکل چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ ہم سینئرز جو ہے نا وہ اسی کام کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں گی، جو اسٹوڈنٹس کا زیادہ تر کوشچن ہے جو کمنٹ سیکشن میں بھی آ رہا تھا، وہ یہ کہ جو ہاسٹل ہیں وہ کن کو ملتے ہیں. ایوننگ والوں کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، مارننگ والوں کو تو آبویسلی ملتے ہی ملتے ہیں. اچھا، یہاں پر میں سب سے پہلی چیز آپ کو بتا دوں کہ جو ایوننگ ہاسٹلز ہیں نا وہ بوائز کو نہیں ملتے ہیں، لیکن جو گرلز ہیں ان کے لیے اویلیبلٹی ہے، یہ فیسلٹی ہے کہ ایوننگ سیشن میں بھی جن گرلز کا ایڈمیشن ہوتا ہے ان کو بھی ہاسٹل ملتے ہیں، اور مارننگ والوں کو تو آبویسلی ملتے ہی ملتے ہیں. تو یہ کس پر بیس کرتا ہے، یہ بیس کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ میرٹ کتنا ہے. تو جن کا میرٹ زیادہ ہوتا ہے ان کو آبویسلی ملتے ہی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو میرٹ لسٹ ایڈمیشن والوں کی ہوتی ہے وہ سیپریٹ ہوتی ہے، اور ہاسٹل کی جو میرٹ لسٹ ہے وہ سیپریٹ لکھتی ہے. ابھی بھی اگر آپ ویب سائٹ پہ جا کر دیکھیں یواس کی، تو اس میں فرسٹ جو میرٹ لسٹ ہے ہاسٹل کی وہ آلریڈی لگ چکی ہے. ٹھیک ہے، اچھا دوسری چیز ہم یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا روم کی کنڈیشنز کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. روم کی کنڈیشنز کیسی ہوتی ہے. اچھا، اگر میں آپ کو نا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ ہاسٹل ہے کس طرح کا، میں ویسے ایک اور سیپریٹ ویڈیو بنا لوں گی، پورا اوور ویو آپ کو دکھاؤں گی کہ ہاسٹل کس طرح کا ہے، کیا کیا آپ کو ہر ایک چیز میں نا پورا کور کر دوں گی. ٹھیک ہے، لیکن اب میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ہاسٹل کس طرح سے ہے. یونیورسٹی کے بالکل سامنے ہاسٹل ہے، برج کے تھرو آپ جاتے ہیں، برج کے تھرو کنیکشن کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو روڈ بھی کراس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اچھا جی، اب آپ نے جو ہے وہ ہاسٹل کی بلڈنگ کچھ اس طرح سے ہے کہ مین بلڈنگ ہی ہے اور اس میں ڈفرینٹ ہالس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے جو انڈر گریجویٹ کے ہالس ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور جو پوسٹ گریجویٹ ایم فل والوں کے لیے ہال ہیں وہ علیحدہ سے ہیں. ٹھیک ہے، جن کا ڈفرینٹ نیم ہے، فاطمہ ہال، آمنہ ہال، عائشہ ہال، طاہرہ ہال، اس طریقے سے سیپریٹ ہالس بنے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جو بوائز کے ہالس ہیں وہ علیحدہ سے ہیں، اور ٹیپو ہال اور اس طرح سے ان کا مجھے خیر اتنا زیادہ نیم نہیں پتا، لیکن اسی طرح سے ان کے جو ہیں وہ علیحدہ سے ہال بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو انڈر گریجویٹ والوں کو ہال ملتا ہے وہ زیادہ تر فاطمہ ہال ہے. اگر فاطمہ ہال کی کنڈیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے تو وہ تھوڑا سا خستہ حال ہے، لیکن وہ ایک آپ کو اس طرح سے وائب دے گا جیسے آپ بالکل ایک گھر میں رہ گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بالکل ایک تھوڑا سا نا سائڈ پر ہے، ایک اتنا سائڈ پر نہیں کہہ سکتے کہ بالکل بیابان اور سنسان میں ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے. ریفریجریٹر آپ کو ملے گا، اوون کی سہولت ہے، کچن موجود ہے. اچھا، اس کے علاوہ وائی فائی کی اسپیڈ بہترین ہے. اگر کبھی ایڈیو روم ڈاؤن ہو جاتا تھا تو فوراً سے ہمارے واٹس ایپ گروپ بنائے گئے تھے ہر ایک ہال کا. جیسے فاطمہ ہال ہے تو فاطمہ ہال کا علیحدہ سے ایک واٹس ایپ گروپ ہے جہاں پر سب اسٹوڈنٹس کو ایڈ کیا جاتا ہے. وہاں پر جو ہے ریزیڈنٹ ٹیوٹر کو ایڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ریزیڈنٹ ٹیوٹر کے پاس آپ جتنے بھی آپ کے پاس کمپلینٹس ہیں وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں. جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ واٹس ایپ گروپ میں میسج کریں کہ یہ کمپلین ہے، آپ ہی فوراً سے پہلے وہ کمپلین آ کر سنیں گے، دیکھیں گے اور صحیح کر دیں گے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہمارے اس طرح سے ہوتا تھا کہ کبھی وائی فائی جو ہے وہ ڈاؤن چلا جاتا تھا، تو جیسے ہی ہم نے کمپلین کی وہ بالکل صحیح ہو جاتا تھا. تو وائی فائی جو ہے وہ بہترین ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. ریفریجریٹر ہے وہاں پر موجود، اوون ہے آلریڈی میں بتا چکی ہوں، کچن ہے آلریڈی. ہر ٹائم صبح سے لے کر شام تک ایک آنٹی موجود ہوتی ہیں جو کہ
آپ کے ہال کی پراپر صفائی کر کے جائیں گے. ایک دن ہے پورے ویک میں اس نے ایک دن آپ کے روم کی صفائی کرنی ہے اور آپ اس کو آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ صفائی کر کے جائیں, دھڑلے سے گئے بول کے آپ صفائی کر کے جائیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کے روم کی صفائی کریں گے اور پورے ہال کی تو اس نے روزانہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں سیکورٹی کی بات بتاتی ہوں. سیکورٹی کا سسٹم یہ ہے کہ جو گیٹ ہے اس پر آپ کو 3 سے 4 گارڈ نظر آئیں گے. اس کے بعد آپ آگے کی طرف جائیں گے تو جو آگے ہال کی جو سیپریشن ہوئی ہے, ایک ہال اس طرف ہے باقی ہال اس طرف ہے, تو اس میں بھی آپ کو جو نظر آئے گا وہ ہر ہال کے باہر جو ہے وہ گارڈ آپ کو نظر آئے گا, ٹھیک ہے. سیکورٹی کے سسٹم کے لحاظ سے نا میں اس چیز کو بالکل پرفیکٹ کہتی ہوں کہ سیکورٹی کا سسٹم بہت اچھا ہے. اب ایک چیز نا, اگر دیکھنے والوں کو جو پہلی دفعہ جائیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کہ مطلب اس طرف جو ہے وہ گرلس کا ہال ہے اور سامنے بالکل بوائز کا ہال ہے, مطلب ایک ہی پورے یعنی کہ ایک ہی بلڈنگ بنائی ہوئی ہے اور اس میں یہ گرلس اور بوائز کا ہال ہے. لیکن فرق اس میں یہ آ جاتا ہے کہ گارڈز ہر جگہ ہر پوائنٹ پر آپ کو دکھیں گے, آپ کو موقع ہی نہیں دے سکتے یا ان کو موقع ہی نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کی طرف دیکھیں بھی یا وہ کوشش بھی کریں, ٹھیک ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک بلڈنگ میں ہوتے ہوئے بھی بہت پرسکون ماحول ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہماری ہو گئی روم کنڈیشن کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو فاطمہ حال ہے وہ تھوڑا سا خستہ حال ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو انڈر گریجویٹ فریشلی انڈر گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو وہاں پر وہ بھیجتے ہیں, لیکن جیسے جیسے وہ پھر سینئر ہو جاتے ہیں, جیسے کہ 3rd سیمسٹر میں چلے جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ ہال شفٹ کر دیتے ہیں, جو عائشہ ہال, طاہرہ ہال وغیرہ. طاہرہ ہال اور عائشہ ہال کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا ماربل کا بنا ہوا ہے, ٹائلس وغیرہ ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں کے دن آپ کے وہاں پہ بہت اچھے گزر سکتے ہیں. لیکن فاطمہ ہال میں سروائیو کرنا گرمیوں میں نا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز کیا آ جاتی ہے فیسلٹی کے بارے میں نے آپ کو بتایا. ہر ایک ہال میں کچن آپ کو نظر آئے گا, ٹھیک ہے. ہر ایک ہال میں ریفریجریٹر ہے, وائی فائی ہے, ٹھیک ہے. اے سی بھی آپ کو کہیں پہ دکھائے گا, بٹ گرمی جو ہے وہ آپ کو خود برداشت کرنی پڑے گی. دیکھیں, جب آپ گھر سے جاتے ہیں ہاسٹل میں جائیں گے تو گھر اور ہاسٹل تو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ گھر والی سہولیات ایک ہاسٹل میں نہیں لے سکتے, آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمپنسیٹ تو کرنا ہی پڑے گا, ٹھیک ہے. اچھا, وہ بہت زیادہ ہوا گا, میرا گلا اتنا شدید خراب ہے کہ میرے سے زیادہ بولا نہیں جا رہا, لیکن میں پھر بھی کمنٹس بہت زیادہ آ رہے تھے اور کوشچن بہت زیادہ تھے بچوں کے, اسٹوڈنٹس کے, کہ جو ہے وہ ہاسٹل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اس میں مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی ہے, اوکے, اگنور کریں اسے. اچھا جی, میں بتا رہی تھی فیسلٹی کے بارے میں. یہ تو ہو گئی ایک ہال کے اندر کی فیسلٹی. اس کے باہر آپ کے پاس ایک پیٹ شاپ موجود ہے, ایک ریسکیو بھی موجود ہے. ایک ریسکیو جو کہ 24 گھنٹے ود ڈرائیور 24 گھنٹے موجود رہے گی. کبھی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے, کوئی بھی ایمرجنسی ہے, صرف ایک میسج کریں آرٹی کو کہ ایک طبیعت خراب ہو گئی ہے بچے کی یا بچے کی, جو بھی پرابلم ہے, جو بھی ایشو ہے, فوراً سے آپ کو جو ہے ایمرجنسی میں نیو ہاسپٹل لے جائیں گے. بھائی میرا اپنا 2 ٹائم سے ایکسپیرینس رہ چکا ہے. تو ایک باربر شاپ تھی جو کہ باربر شاپ ہمارے ہوتے ہوئے تھی, اس کے بعد جو ہے وہ چینج ہو کے ایک فاسٹ فوڈ والے پوائنٹ میں چینج ہو گئی تھی. اب کا مجھے نہیں پتا, وہ آئی تھنک ابھی بھی فاسٹ فوڈ نہیں ہے. اوکے, ایک جوس کارنر ہے جہاں پر آپ کو ہر طرح کے ملک شیک, جوس اور ہر چیز ملے گی. اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں میس کے سسٹم کی. میس کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اسٹارٹنگ میں جب ہم گئے تھے 2020 کی میں بات کر رہی ہوں, 2020 ٹو 2024 کا بیچ تھا ہمارا, تو 2020 میں جب ہم گئے تھے تب تو اتنی بڑی بڑی روٹیاں ملا کرتی تھی اور اس پہ سے ایسا کچھ آٹا جو تھا وہ جھڑ رہا ہوتا, اس ٹائم کی میں بات کری. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ہم 5th اور 6th سیمسٹر میں گئے 2023 میں, تب تک بہت اچھا تقریباً جو سچویشن ہے وہ ہو چکی تھی. میس کی کنڈیشن بہت بہتر ہو چکی تھی, گرم نان ملتے تھے آپ کو, اور جو روٹیوں کا سسٹم ہے وہ بھی بہت بہتر ہو گیا تھا. کھانا جو ہے ایک پراپر ورائٹی ہوتی ہے, ایک سبزی ہوگی, ایک چکن موجود ہوگا, ایک آپ کو دال میں کچھ ملے گا, چاول یا پلاؤ میں بریانی میں کچھ ملے گا, اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی میکرونی یا اسپیگیٹی کچھ اس طرح سے موجود ہوتا ہے. اور پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ سویٹ ڈش بھی بنانا شروع کر دی. اب یہ آپ کو مفت نہیں ملنے والا ہے, یہ چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں. جو میس کا سسٹم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو منتھلی پے کرنا پڑتا ہے, وہ ہاسٹل کے ڈیوز میں انکلوڈ نہیں ہوتا. یا تو آپ منتھلی پے کر کے بھی لے سکتے ہیں, یا پھر آپ نے صبح کے ٹائم ناشتہ کرنا ہے تو صبح کے ٹائم پے کریں اور ناشتہ کریں. دن میں کھانا کھانا ہے تو دن میں پے کریں اور کھانا کھانا ہے. رات کو اگر کھانا کھانا ہے تو رات کو پے کریں اور کھانا کھانا ہے, ٹھیک ہے. یہی حساب ہے. ٹیسٹ بھی کچھ بہتر ہو گیا تھا, اتنا برا ٹیسٹ نہیں تھا, اور اکنامیکل بھی ہے, زیادہ بھی نہیں اتنا, اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ڈاؤن ہے, لو ہے, لیکن پرائس اتنی بھی نہیں ہے. اچھا, تو یہ تو تھا ہمارے پاس میس کا سسٹم. کہ میس کا سسٹم کیا ہے.
मेस का सिस्टम वैसे है बहुत अच्छा, पूरा प्रॉपर एक लॉन अलग से बना हुआ है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं, मुझे एक ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, आप बिल्कुल अपने आप को महफूज फील करते हैं वहाँ पर, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि एक तो एरिया इतना ज़्यादा बड़ा होता है, हर जगह ग्रीनरी होती है, लॉन होता है, तो खूबसूरती तो इंतहा की होती है, ठीक है। तो मतलब ये कि आप जो है वो बिल्कुल फील करते हैं सेफ, अपने आप को फील करते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बस खासकर जो लड़कियाँ होती हैं, गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट हॉस्टल्स जो है वही प्रेफरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट वाले आपको इतना इतना सिक्योरिटी सिस्टम नहीं दे रहे होते। लेकिन ठीक है, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स है ऑब्वियसली वो आपको एक सिक्योरिटी देती है, आपको हर चीज़ के अंदर मिल जाती है। अगर आपको मेस का नहीं भी खाना पसंद आता तो भाई पीजी खाए। एक पीजी क्या थी, पिछली गली। शुरू में तो हमें भी नहीं समझ आती थी ये पीजी है क्या, बाद में पता चला अपने सीनियर से कि भाई ये पीजी जो है वो पिछली गली को कह रहे हैं, पिछली तरफ एक सड़क है और उस पर हर चीज़ आपको मिलेगी, बेकरी मिलेगी आपको, फार्मेसी मिलेगी आपको, खाने पीने की हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। पिछली गली तो समझ रहे युवास वालों के लिए दूसरा घर था, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी हम बात करते हैं, खेलने का मूड हो रहा है भैया आपका, तो वो उसके लिए भी युवास में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, वहाँ पर जाएं खेलें, उन्हीं से बल्कि बैडमिंटन के लिए ले लें, आप कार्ड दिखाएं उनको, स्टूडेंट कार्ड, वो आपको जो है बैडमिंटन के लिए ये चीज़ या जो भी आपने लेना है उनसे, रैकेट शटल हर चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी और आप आराम से खेलें। टाइमिंग होती थी प्रॉपर, बल्कि गर्ल्स की अलग होती थी और बॉयज़ की भी अलग होती थी, और दोनों एक टाइम पे भी जा सकते थे, ठीक है। इसके अलावा मिलता है एक स्पोर्ट ग्राउंड। स्पोर्ट ग्राउंड वो ग्राउंड एरिया है जो कि जहाँ पर हर एनुअल स्पोर्ट्स की जाती है, और इतना बड़ा है कि आप अगर चलते जाएं तो थक जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास युवास के हॉस्टल में, अच्छा अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि ओपनिंग और क्लोजिंग की क्या सिचुएशन है। अच्छा, जो बॉयज़ के लिए अब मेन गेट तो एक ही है ना, लेकिन हॉल्स अलग-अलग बने हुए हैं, ठीक है। तो जो गर्ल्स के हॉल है ना, वो 10 बजे बंद हो जाते हैं, ठीक है। उनके गेट तो 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन जो बॉयज़ के हॉल हैं, उनके गेट पूरी रात खुले रहते हैं। तो उनको आज़ादी होती है, वो जिस तरह से मर्ज़ी जाए वो करें। हमें 10 बजे बंद कर दिया जाता था, और फिर ये होता था कि जो छोटी एक दीवार होती थी उसके साथ फूड पॉइंट होता था, और फिर हम वहाँ से फास्ट फूड लिया करते थे। खैर वो ज़माना बहुत अच्छा था। दूसरी चीज़ हम करते हैं, अब दूसरी नहीं, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा जी, अब एक और पॉइंट मैं डिस्कस कर लेना चाहती हूँ। रूममेट के साथ आपकी लड़ाई होती है, आपको समझ नहीं आ रही, उनके सामने बैठ के पढ़ें तो किस तरह पढ़ें, आपको नज़र लगा रही है। तो जनाब इसका भी सॉल्यूशन है, स्टडी रूम है, आप स्टडी रूम में जाएँ और आराम से वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बल्कि एसी नहीं है, सॉरी एसी नहीं है वहाँ, ठीक है, ये आपको कंपल्सरी खुद करना पड़ेगा। एसी नहीं है, लेकिन चेयर्स भी कम थी, लेकिन हाँ स्टडी रूम है, स्टडी रूम की सहूलत मौजूद है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी है। वहीं पर एक छोटी सी एलसीडी भी लगी हुई है, जिस पर जब भी इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता था तो सही शोर मचाया जाता था, वो एलसीडी बाहर निकाल देते थे, पूरा एलईडी लगता था, वो पाकिस्तान क्रिकेट का मैच में फुल इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। तो इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जब भी होता था ना, तो बॉयज हॉल से भी बहुत ज्यादा शोर आता था, गर्ल्स हॉल में भी बहुत ज्यादा शोर होता था है। अच्छा, अब बात करते हैं हम, क्या पॉइंट रह गया है, ओके। अब बात करते हैं हम कि रैगिंग, रैगिंग भाई रैगिंग नहीं है बिल्कुल भी, यकीन करें बिल्कुल भी नहीं है। सीनियर्स बेचारे तरस के रह जाते हैं कि जूनियर्स आए रैगिंग करें, पर नहीं, रैगिंग नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सीनियर्स जो है ना युवास के, मेरे ख्याल में वो वाकई बहुत ज़्यादा शरीफ है। पढ़े लिखे लोग आते हैं, पढ़ाकू लोग आते हैं, और युवास में आते हुए हैं जो पढ़ाकू होते हैं, ठीक है। हमने भी अपने पूरे 4 साल में शायद पढ़ के ही गुजार दिया। और मेरे ख्याल में जो युवास है वो स्टडी के बारे में स्ट्रिक्टनेस भी बहुत करता है, बहुत नहीं, मतलब स्कूल वाला तो ऑब्वियसली हिसाब नहीं होता, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में यहाँ पर युवास में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना वो सभी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो रैगिंग वाला कोई सीन नहीं है, एंटी रैगिंग है, कहीं बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्टनेस होती है, टीचर्स इवन बार बार राउंड ले रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में अलहदा से राउंड लिया जा रहा होता है और हॉस्टल में अलहदा से राउंड लिया जा रहा होता है। अच्छा, बॉयज़ वाले हॉस्टल का मुझे आइडिया नहीं है इतना, बॉयज़ ज़रूर किसी ना किसी से छुप छुपा कर ज़रूर रैगिंग कर ही लेते होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा रैगिंग नहीं होती है। अगर वो भी तो थोड़ा बहुत कोई शोर मेला हो जाएगा। गर्ल्स वाली साइड में तो बिल्कुल नहीं है, गर्ल्स वैसे कुछ नहीं होती है। ओके शायद कुछ नहीं। अच्छा, तो एंटी रैगिंग है ये बिल्कुल भी, ये कहने के रैगिंग का कोई वो चांस नहीं है। इवन बल्कि ये होता है कि कभी भी हॉस्टल वार्डन भी जो है और जो आरटी यानी कि रेजिडेंट ट्यूटर भी है, वो भी रात को आकर चिकन लगाती हैं कि कहीं पर कोई रैगिंग वगैरह का तो सीन नहीं है ना, ठीक है। अच्छा जी, ये था कि रैगिंग तो बिल्कुल नहीं है। स्टडी रूम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अरे एक एक मेन चीज़ रह गई है जो आपको आते ही बहुत इंप्रेस करेगी, वो ये कि जब हम 2020 में आए थे तब तो इस तरह का कोई सीन था, क्योंकि तब हॉस्टल वार्डन जो थी वो कोई और थी, फिर उसके बाद हॉस्टल वार्डन चेंज हो गई। उन हॉस्टल वार्डन ने आके सबसे पहले जो भी जूनियर्स आते थे, जो फ्रेश बैच जाता था, न्यू कमर जाते थे, उनको हॉस्टल में सही प्रॉपर पार्टी दी जाती थी, सही इंतजाम किया जाता था। पहले उनको खाना खिलाया जाता था, थोड़ी बहुत तकलीफ की जाती थी, स्पीच करते थे, वो एक उनकी वेलकम पार्टी होती थी, और फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल स्पीकर पे और लगा के और सही उनको चिल होल दिया जाता था।
ٹھیک ہے، ابھی بھی یہی چل رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ ہاسٹل میں جائیں گے تو آپ کو ویلکم پارٹی ملے گی، جو کہ ہمیں تو نصیب نہیں ہوئی تھی. اور اس میں صرف نیو کمرز ہوتے ہیں، جو سینئرز ہوتے ہیں ان کا داخلہ تو بالکل ہی بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ سب چیزیں تھیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی واس ہاسٹل کے بارے میں. دیکھیے ہاسٹل ایک ایسی چیز ہوتی ہے، آپ واقعی رو کے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس بھی آتے ہیں تو رو کے آتے ہیں، کیونکہ اتنی اچھی بانڈنگ ہو جاتی ہے آپ کے روم میٹس کے ساتھ. اسٹارٹنگ میں وہ بہت ہی زیادہ آپ کو ایک نا اس طرح سے لگے گا جیسے جہنم میں آ گیا، لیکن یقین کریں جب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا، آپ کی اس جگہ سے محبت بڑھتی ہے، انسیت بڑھتی ہے، مانوس ہو جاتے ہیں آپ اس جگہ سے. اور جب مانوس ہوتے ہیں آپ کسی چیز سے تو پھر اس کے بعد آپ کو نا وہ ایک گھر جیسا لگتا ہے. اچھا ہوتا ہمارے ساتھ ایسا ہی تھا کہ جب گھر سے جاتے تھے روتے ہوئے جاتے تھے، وہاں سے آتے تھے تو پھر وہاں سے بھی آنے کا دل نہیں کرتا تھا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، ایک کچھ میموریز تھیں. میں نے بلکہ انسٹاگرام پہ اپنے انسٹاگرام پیج پہ کافی چیزیں شیئر بھی کی ہوئی ہیں، جو آپ انسٹا آئی ڈی پر دیکھ سکتے ہیں. آمنہ جبینی ہے @آمنہ اینڈ 2 دین جبی دین 2 اگین، یہ میرا جو ہے انسٹاگرام آئی ڈی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی گائیڈنس چاہیے، تو آپ میرا واٹس ایپ چینل جو ہے وہ بھی فالو کر سکتے ہیں. لائف ان جواس لاہور کے نام سے جو ہے میرا واٹس ایپ چینل ہے. کمنٹ سیکشن میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ نے پوچھنی ہو، ایوری تھنگ آئی ول بی اویلیبل فار یو. ٹھیک ہے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ. ہاں ہمیں ایک پوائنٹ ایک چیز رہ گئی ہے، وہ یہ کہ ابھی جو ہے نیو ایڈمیشن اسٹارٹ ہو رہے ہیں. نیو ایڈمیشن مطلب یہ کہ ابھی جو پچھلا جو فیز ایک تو فیز 1 تھا وہ گزرا ہے. میں نے بلکہ اپنے یوٹیوب چینل پہ ابھی اسی چینل پہ جو ہے وہ میں نے آپ کو نیوز دی تھی. وہ یہ کہ گڈ نیوز وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ فیز 1 جو تھا اس کی تو ڈیٹ اینڈ ہو گئی تھی، میرٹ لسٹ لگ رہی ہے، لیکن فیز 2 انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. ایڈمیشن پھر سے اسٹارٹ ہوئے ہیں انڈر گریجویٹ کے لیے. اور 19 سپٹمبر 2024 کی بات کر رہی ہوں. 19 سپٹمبر 2024 جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی. تو اس سے پہلے ضرور اپلائی کریں، اور اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اسی طرح سے جیسے فرسٹ ایڈمیشن کی اپلائی کرے تھے سیم وہی پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے وہ جو پہلے والی اپلیکیشن اس میں دی ہوئی تھی اور آپ کی ڈیٹ اسکپ ہو گئی، رہ گئی ہے، لیٹ ہوگی، تو وہ آپ کی اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ سے اپلیکیشن دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو ایڈمیشن اسٹارٹ ہے، 19 سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ ہے. اپلائی کریں، اپلائی کریں، کیونکہ یواس جو ہے وہ مجھے ہر لحاظ سے بہترین لگا ہے، کیونکہ ہم نے 4 سال وہاں پر گزارے ہیں آلریڈی. تو ہر ایک لحاظ سے بہت بہترین ہے. باقی یواس پر بھی میں پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی، جو ڈگریز وہاں پر ہو رہی ہے اور کون سی ڈگری جو بیسٹ ہے وہاں پر، کیا کیا ہے. اگر آپ نے کوئی اور انفارمیشن لینی ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.